نہیں لے سکتا. ڈیفائی کر رہے تھے وہ اس لیے کر رہے تھے کہ جو بورڈ کے منٹس ہیں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی آئی تھنک اف یو ڈکلائنڈ دی آرڈرز آف دی چیئرمین اگر سیکرٹری فار ایگزامپل چینج کر بھی دیا جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ تو کرنا دیتا کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ نیا بندہ آ گیا کیا ہو گیا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا بٹ کیونکہ ان دونوں فنڈز میں جو بورڈ ہے وہ سپریم اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے. بورڈ اور ظاہر ہے اگر منسٹر صاحب اس کے چیئرمین ہیں تو بورڈ ان کو ایک کرٹسی بھی ایکسٹینڈ کرتا ہے. کوئی ڈائریکشن بھی فیڈرل گورنمنٹ دے سکتی ہے وہ بھی دیکھ لیں بٹ ڈائریکشن نہیں دی گئی. میں نے دی ایز منسٹر. نہیں سر نہیں بورڈ کو کوئی ڈائریکشن نہیں آئی ہے. بورڈ کو کوئی ڈائریکشن نہیں آئی. بورڈ چیئرمین کو الیکٹ کرتا ہے منسٹر کو ایز اے کرٹسی. بورڈ ایکچولی کین الیکٹ اینی باڈی ایز اے چیئرمین لیکن ظاہر ہے کیونکہ منسٹر صاحب سینئر ہیں تو وہ بورڈ کرٹسی شو کرتا ہے اور ان کو ایز اے چیئرمین الیکٹ کر لیتا ہے. بورڈ کو نامینیٹ کون کرتا ہے؟ بورڈ کو نامینیٹ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اور اس کا ایک پروسیجر ہے. نہیں فیڈرل گورنمنٹ آپ کوئی خدائی تو نہیں ہے گاڈ. لیکن یہ R&D کا مجھے بولنے دیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ ان دونوں اداروں کو ایک سب آرڈینیٹ ادارے کی طرح کنٹرول نہیں کر سکتی. دس از ریٹن بیکاز دس از ناٹ ٹیکس پیئرز منی. دس از اے فنڈ کمنگ آؤٹ فرام دا ریونیوز آف دی آپریٹرس. پرائیویٹ سیکٹر کے پیسے میں چل رہا ہے تو پرائیویٹ گورنمنٹ بھی اس کا ایک ٹرسٹی ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں جو آپریٹرس کے جو ریپرزینٹیٹو ہیں وہ بھی پارٹ آف. یہ کہا جا رہا ہے مارکیٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فنڈز اس لیے کنٹرول کرنا ضروری ہے کہ ہر مہینے یہ فنڈز جو ہیں ہر کوارٹر میں یہ مختلف بینکس پہ پلیس ہوتے ہیں. اس میں ایک مارکیٹ انٹرسٹ ہوتا ہے. یہ جو پلیس کر دے فنڈز اس کو کافی بیسس پہ مل سکتے ہیں کمیشن میں. کیا آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ فنڈز کون سے اکاؤنٹس پہ پلیس ہوں گے کون سے میں نہیں ہوں گے ایز بورڈ ممبرس؟ منسٹر جو بورڈ ممبرس کے پاس اکاؤنٹ شیٹس تو آتی ہیں ظاہر ہے اور اس میں جو گورنمنٹ ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ان اکاؤنٹس کو نیشنل بینک میں یا اسٹیٹ بینک میں رکھے. اور اگر وہ کسی پرائیویٹ بینک میں رکھتے ہیں تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اور جو بھی ادارے ہیں ان کو جواب دیں. اف دے آر ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ دے آر آنسریبل ٹو دیٹ. ہمارا بورڈ کا فی الحال آج وہ کنسرن نہیں ہے. کیا آپ کے USF اور یہ دوسری R&Ds وغیرہ کیا یہ قانون کے مطابق آپ خیال میں چلائے جا رہے ہیں؟ ہاں جی. ابھی تک منسٹر صاحب کا خیال ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بالکل قانون کے مطابق ہوں. دیکھیں منسٹر صاحب کا ایک اپنا ویو ہے جو نہیں ابھی تک تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے بینک اکاؤنٹس بھی مائنڈ یو بورڈ کرتا ہے آپ ہی نے کیا. میں نے ایک بھی نہیں کیا. نہیں بینک اکاؤنٹ سنگل نہیں بینک اکاؤنٹ کی میں نے بات نہیں کی. بینک آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کیا کوٹ آپ کو کر رہے ہیں پرنٹ پہ چھپا آپ کے آپ نے کہا BOD از نتھنگ آئی ایم ایوری تھنگ. لک آئی ایم دا منسٹر ان چارج. What do you mean by the board of directors? I can do anything. I can change the directors who do not follow my orders. Directors are supposed to follow my orders. Otherwise, they will have to go home. یہ بالکل غلط بات ہے. سمجھتا ہوں اگر منسٹر صاحب کہتے ہیں انہوں نے نہیں کی ہوگی میں سمجھتا ہوں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. میں نے یہ ضرور کہا ہے I want to run it by the board, by the book. According to the یہ کوئنسیڈنس ہے کہ جب آپ نے ایک گریڈ 21 کا آدمی ہٹایا سسپینڈ کیا جو کسی کو نہیں ہٹایا وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا تھا. بورڈ نے ہٹایا. میں ایک بات سنو R&D کا انہوں نے بورڈ نے ہٹایا. کلیئر CEO کو بورڈ نے ہٹایا. سیکرٹری کی بات اور ایکٹنگ چارج دیا. آپ نے دیا بورڈ نے دیا. خوشا صاحب میرا سوال ہو رہا ہے بات سیکرٹری کی ہو رہی ہے. I'll tell you why. Yes, don't please. ایک اگر ایک آفیشیل کو اگر چیئرمین اور منسٹر ان چارج ایز اے فیڈرل گورنمنٹ نہیں اس کو سسپینڈ منسٹری وہ ادارہ نہیں چاہتا. آپ منسٹری کو آپ ممبر صاحب کو پوچھ لیں کہ اگر ایک چیئرمین چلے میں نے کہا ہے کہ ایڈورٹائز کریں. مجھے ایک سوال کا جواب دیں. اور پاکستان کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کوئنسیڈنس ہے کہ جب آپ نے گریڈ 21 کا بندہ سسپینڈ کیا اس کی جگہ آپ نے لگایا ایک وکاس ایوب بیگ صاحب کو. سر پھر جب آپ نے سیکرٹری ریپلیس کیا وہاں پہ آپ نے لگایا جواد ایوب بیگ صاحب کو. وہ ان کے سگے بھائی ہیں. اب یہ تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہینڈ پکڈ یا دو بھائی بٹھا دیں جو آپ کے بالکل آپ کے. میں دونوں کو نہیں جانتا کیا بات ہے. کوئنسیڈنس ہے. اٹ مے بی اینی تھنگ بٹ یو سی آئی وڈ ناٹ کاؤنٹیننس. آپ نے خود ایک میں دیا کہ جی ایک میوٹنی ہے
Can any head of the department accept a mutaneous situation? وہ پھر ڈپارٹمنٹ چل سکتا ہے. Mutiny is just semantics. میں آپ کو دو باتوں میں انکار کر دوں گا, آپ ایک آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, وہ تو آپ کی مرضی ہے نا. اگر ایک سیکٹری بابا ستار صاحب میں نے کیا کہا ہے, ایک منٹ, میں نے کیا کہا مالک, میں نے کیا کہا, میں نے کہا ہے کہ بھائی ریٹرن کیا ہے کہ اس کا ٹرمینس کو ہو گیا, کٹ آؤٹ ڈیٹ ختم ہو گئی ہے اور اس کو ایڈ کرو, اور اس کو بھی میں نے کہا کہ یو کین ری اپلائی اینڈ دین یو ول بی اٹ از ناٹ اے باؤنڈری آف دا اسٹیٹ. سر آپ دوسرے ایشو پہ کر رہے ہیں, ہم میں دوسرے ایشو پہ رہنا چاہ رہا ہوں. کمیٹیز ان کی ہیں جو یہ اسکروٹنائز. میں سر لائن پہ بابر ستار ہیں, از اے پرومننٹ لائر, آپ بھی جانتے ہیں. السلام علیکم بابر. السلام علیکم بابر. ویری کوئکلی تین چیزیں. کیا منسٹر انچارج ایک کمپنی کے سیکرٹری کو ہٹا سکتے ہیں, واٹ ایور دا ریزنس, جو کمپنی انڈر کمپنیز رولز 1984 کے تحت رجسٹر ہوئی ہوئی ہے, چیئرمین کے بورڈ بھی ہوں, کیا یہ ایز این انڈیویجل اس کو ہٹا سکتے ہیں ایز اے چیئرمین؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور کیا ایز اے منسٹر انچارج یا ایز اے منسٹر گریڈ 21 کی جو ڈسپلنری ایکشن ہے جو صرف پرائم منسٹر لے سکتے ہیں, کیا یہ وہ دونوں کام کر سکتے ہیں انڈر لا؟ مالک صاحب, کمپنیز آرڈیننس ریگولیٹ کرتا ہے سیکشن 42 کمپنیز کو, اور اس کے نیچے ایک پروسیس پورا پرووائڈ کیا ہوتا ہے. میمورینڈم اور آرٹیکلز ہوتے ہیں ایسی کمپنیز کے جس کے نیچے ہی سارے ایکشنز لیے جاتے ہیں. بورڈ اس کے نیچے آتھرائزڈ ہوتا ہے یہ سارے کام کرنے کے لیے. چیئرمین عام طور پہ بورڈ کے اوپر ہی بیٹھتے ہیں. سو کھوسا صاحب ان ہز کیپیسٹی ایز منسٹر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کمپنی کے لیے, لیکن وہ بھی گورنمنٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے, وہ بھی دیکھ لیں. لیکن اس کا بھی پھر پورا پروسیس رولز آف بزنس میں ہے بڑا واضح, اور اس میں بھی ہے. وہ تو کہتے ہیں نیپولین کی طرح فرانس, فرانس از می. آپ بتائیں اس کو کیا کریں. مگر میں لا کی بات کر رہا ہوں. نہیں سر, بابر کو سن لیں. جی بابر, کین ہی ڈو دس؟ دیکھیں مالک صاحب, یہ جو گورنمنٹ اونڈ کمپنیز ہیں اس میں گورنمنٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ ایز اے شیئر ہولڈر ہوتا ہے. پھر ٹھیک ہے. سو ایز اے شیئر ہولڈر کوئی بھی شیئر ہولڈر کسی بھی کمپنی کا بورڈ کو اپوائنٹ کر سکتا ہے اور بورڈ کو ریموو بھی کر سکتا ہے اگر ان کے پاس میجورٹی ہے. سو بورڈ کو ریموو کر کے نیا اپنی مرضی کا بورڈ لا کے اگر وہ کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, بٹ ان ہز کیپیسٹی ایز چیئرمین ایز اے ڈکٹیٹوریل میجر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بابر یار, اگر ایک سیکٹری جو ہے کمپنی کا اگر وہ چیئرمین اور منسٹر کی ڈائریکشنز کو نہ مانے تو سر ایک منٹ صبر کیجیے گا, پھر وہ کمپنی چل سکتی ہے. ڈونٹ میک دی چیئرمین سبسروینٹ ٹو اے سیکٹری ہو ڈیفائز کنٹیومیشسلی ایون ڈائریکشن. بائٹنگ بائی دا لا, اس کا ٹرم ختم ہو گئی مالک بھائی, ٹرم ختم ہو گئی تو ہی شوڈ ہیو پلیسڈ اٹ, سو دیٹ ایڈورٹائزمنٹ شوڈ ہیو بین ڈن. سپریم کورٹ کی بہت ججمنٹس ہیں کہ اٹ از ناٹ اے باؤنٹی آف دی اسٹیٹ. یہ سب کو اوپن ہوگا, ٹرانسپیرنٹ ہوگا, اور اپوائنٹمنٹ پھر ہوگی جو ڈیزرونگ ہوگا. کمپنی سیکرٹری از سپوز ٹو کیری دی آرڈرز آف دا بورڈ, ناٹ دی پرسنل آرڈر آف دا چیئرمین. یہ تو کمپنی لا سے. ابھی ایک چھوٹا کمرشل بریک لینے. ناظرین, اس پہ جو لیگل اوپینین ہے جو ہماری ناقص رائے میں تو یہی ہے کہ جو کمپنی سیکرٹری. جی پروگرام میں پھر خوش آمدید. سلمان صاحب بڑے صبر سے آپ بیٹھے ہوئے تھے, سن رہے تھے. آئی ایم سو سوری آئی کیم ٹو یو سو لیٹ, لیکن چلتی رہی تھی بات. واٹ از یور ٹیک آن دس تھنگ؟ مطلب ہم ابھی تک 200 ملین کی مارکیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ہماری یہ انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے کہ یو ایس ایف کون کنٹرول کرے گا, سیکرٹری میں ہٹا سکتا ہوں نہیں ہٹا سکتا, قانون انکنوینئنس ہے تو ٹھیک ہے, جہاں نہیں ہوتا وہاں آپ ڈال دیں. مشرف کی باقیات ہیں جو نہیں ہیں, اور انڈیا 58 بلین کی چیز ہے. یہ آپ کے خیال میں کیا یہ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے سب کچھ؟ مالک, میں تو سوچا تھا میں اٹھ کے چلا جاؤں ادھر سے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی ایم 40 ایئرس, 40 سال میں نے خون پسینہ اس میں لگایا اس انڈسٹری میں. 2 سال بہت خون کے آنسو روئے کہ گورنمنٹ وچ آئی ایکسپیکٹڈ, آئی ریئلی آنیسٹلی آئی ووٹڈ فار PPP. آئی ایکسپیکٹڈ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک IT اور ٹیلی کام کو سیریسلی لیں گے. وہ 10 50 55 70 منسٹر, ہر قسم کا منسٹر, جو سب سے وائٹل چیز تھی جس سے یہ ملک آگے بڑھ سکتا تھا, ٹوٹلی اگنور کیا. میں کھوسا صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, بٹ آئی تھنک ہی از ایبسولوٹلی مس پلیسڈ. ہی ہیز نیور رن این IT کمپنی. ہی ہیز اردو میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھوسا صاحب کی اپوائنٹمنٹ بالکل غلط ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے وکیل وکالت کریں. یہ تو جتنی دیر بات ہوئی ہے, ہم وکالت کی بات کریں, قانون کی بات کریں.